مشرق وسطی کی صورتحال سے متعلق، اور پروگرام میں ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مشرق وسطی کی صورتحال سے متعلق آپ کو آگاہ کریں۔ تو 2 ہفتوں میں ایران کے خلاف مکمل فتح کا اعلان متوقع ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کے بعد تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ امید ہو چلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے سے متعلق بڑی رعایتیں دینے پر آمادہ ہو چکا ہے۔ وہ بہت اچھا معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ تہران کے خلاف اسرائیلی رد عمل کو محدود کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ بالکل، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ نیتن یاہو کو بتایا ہے کہ جنگ شروع کی تو تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ دعویٰ بھی کیا ہے انہوں نے 5 ممالک نے مجھ سے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی ہے۔ امریکی صدر کا معاہدے تک آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی پوری قوت سے جاری رکھنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ تو یہ سارے بیانات، یہ ساری سٹیٹمنٹس وہ تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ آپ تک پہنچا رہے تھے، ہم تک پہنچا رہے تھے۔ تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایراوانی کا اعتراف، تو ایران کی جانب سے بھی اعتراف کر لیا گیا ہے اس بات کا۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے ذریعے مذاکرات جاری ہیں، اب بھی حتمی ڈرافٹ تیار نہیں ہوا ہے۔ تو پاکستان ثالثی کا کردار ابھی تک ادا کر رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے بالکل، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاہم فریقین بات چیت کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ گو کہ ایرانی موقف یہ ہے کہ ابھی تک اسٹل مذاکرات ہو رہے ہیں اور کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ ثالثی پاکستان کے ذریعے ہی ہو رہی ہے، کسی اور ملک کے ذریعے نہیں ہو رہی ہے۔ اسپیکر باقر غالباف بولے ہیں کہ ٹرمپ کے بیانات ان نکات سے متصادم تھے جن پر ہمارا اتفاق ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایرانی کچھ کہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کہتے ہیں، اور پھر وہ چیز سامنے کچھ الگ ہی بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے باقر غالباف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جن نکات پر ہمارا اتفاق ہوا تھا، امریکی صدر نے جو بات کہی ہے وہ ان سے بالکل ہٹ کے ہے۔ امریکہ جنگ بندی چاہتا ہے، نہ ہی مذاکرات۔ اپنے عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دینا ہوگا۔ باقر غالباف کا یہ بھی کہنا تھا، سمندری ناکہ بندی کو دشمن کی ایک اور ناکامی میں تبدیل کر دیں گے۔ باقر غالباف یہ کہہ رہے ہیں چونکہ بلاکٹ کیا ہوا ہے امریکہ نے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے جو بلاکٹ کیا ہوا ہے وہ دشمن کی ناکامی کو ہم اس میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ تو باقر غالباف کا موقف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ لبنان کے صدر کی اسرائیلی حکومت اور عوام کو مذاکرات کی دعوت بھی سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عسکری حل اسرائیلی عوام کو کبھی تحفظ اور سلامتی نہیں دے سکتا۔ بالکل، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اگر اسرائیل والے بھی تیار ہیں تو آئے بیٹھے اور بات کریں، ہمیں دشمنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ دیکھیں نا کتنی اچھی سوچ ہے، کتنی مثبت سوچ ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے کہ دشمنی سے کچھ بھی نہیں بنتا، قومیں برباد ہوتی ہیں، عوام برباد ہوتی ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں بنتا، صرف اور صرف تباہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں مل بیٹھ کر بات بھی کرنی چاہیے تاکہ امن پیدا ہو۔ تو آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ افغان سرزمین دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ، حالیہ حملوں میں غیر معمولی اضافہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے خبردار کر دیا ہے، کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ اور ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان سے ہوتی ہے۔ افغانستان سے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں یہ بڑا اہم ایشو ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار صاحب نے یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں اقوام عالم کے سامنے رکھا ہے۔ دہشت گرد گروہ غیر ملکی افواج کا چھوڑا ہوا اربوں ڈالرز کا جدید اسلحہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے لیے ہم اپنا دفاع کریں گے، اور پاکستان اپنے ایک ایک شہری کی جو حفاظت ہے اس کو یقینی بنا رہا ہے، اور پاکستان کی جانب سے ہمیشہ سے یہی کوشش ہے کہ دہشت گردوں کو نکیل ڈالی جائے، اور دہشت گردی جو پروان چڑھتی ہے افغانستان سے، افغانستان کی حکومت سے بات کی جائے۔ بات چیت کے دروازے پاکستان نے کبھی بھی بند نہیں کیے ہیں، لیکن شاید فتنہ الخوارج یا فتنہ الہندوستان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جانب سے دہشت گردی کی کارروائیاں کی جاتی ہیں، لیکن پاکستان کی جانب سے ان کارروائیوں کا قلع قمع ضرور کیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا، ظاہر ہے ہم نے اپنا موقف اقوام عالم کے سامنے رکھنا ہے، اور پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار صاحب نے یہی بات اقوام عالم کے سامنے رکھی ہے، اور ہمیشہ سے اقوام عالم کی جانب سے بھی
پاکستان کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے تو ہمیشہ سے امن کا کردار ادا کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ افغانستان کی جانب سے ہمیشہ سے ہی اس امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بھی خبر ہے ہمارے پاس، وہ کراچی سے ہے، جہاں افغان باشندوں کے پاکستانی پاسپورٹ بنانے والا ایک بڑا نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے۔ FIA-CTW نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے شارع فیصل عوامی مرکز کے قریب پاسپورٹ آفس پر چھاپا مارا ہے اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ آفس کو حراست میں بھی لے لیا گیا۔ کیتھرین، یہ ایک بڑی کارروائی بالکل، اور کارروائی کے دوران ریکارڈ کی جانچ پڑتال بھی کی گئی ہے۔ 70 سے زائد مشتبہ غیر ملکی افراد کے پاسپورٹ بنانے کی دستاویزات بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ تو کارروائی کا یہ سارا وہ سینیریو تھا، وہ ساری قانونی کارروائی جس طرح سے عمل میں آئی اور پھر آگے بڑھی، اور قانون کے جو بھی پرسپیکٹو تھے وہ سب ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ خیر، آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ غیر ملکی ملازمین کو جاری H-1B ویزا سے متعلق ٹرمپ کی پالیسی مسترد کر دی گئی ہے۔ امریکہ کے فیڈرل ڈسٹرکٹ جج نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور فیصلہ انہوں نے یہ سنایا ہے اور کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر اقدام اٹھا کر اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے H-1B ویزا کی درخواست پر $1 لاکھ فیس جمع کرانے کی شرط عائد کی تھی۔ کیلیفورنیا سمیت امریکہ کی 20 ریاستوں نے ستمبر میں صدر کے اقدام کو چیلنج کیا تھا، جس پر ان کا جو عدالتی فیصلہ ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ بالکل، یہ بڑا اہم ویزا ہے H-1B ویزا۔ اس سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اب جسے بھی امریکہ آنا ہے تو اس کو ایک بڑی بھاری رقم ادا کرنی ہوگی اور وہ فیس کی مد میں ہوگی۔ اس اقدام کو امریکہ کے فیڈرل ڈسٹرکٹ جج نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس منظوری کے بغیر ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اقدام اٹھایا تھا۔ تو ظاہر ہے ایک وہاں پر جمہوری معاشرہ ہے، کوئی بھی اگر آپ نے قانون پاس کرنا ہوگا تو وہ ایک باقاعدہ اس کا ایک پروسیس اڈاپٹ کیا جاتا ہے، کانگریس سے اس کی منظوری لی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے امریکی صدر کا یہ اقدام ذاتی نوعیت کا اقدام تھا، جسے امریکہ کی فیڈرل کورٹ نے مسترد بھی کر دیا۔ تو بہت سے اہم معاملات ہیں ابھی ہمارے پاس جو آپ کو ہمیں بتانے ہیں، تو آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ نے دیکھتے رہنا ہے خبر وہی انداز نیا۔ خبر وہی انداز نیا میں اب بات آزاد کشمیر کی، جہاں صورتحال اب بھی کشیدہ ہے اور شرپسند عناصر مسلسل حالات خراب کرنے کے در پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن شاباش ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، جو انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور بڑے صبر و تحمل سے معاملات کو کنٹرول کرنے میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنماؤں کی آڈیو کال بھی سامنے آ گئی ہے۔ بالکل، آڈیو کال میں واضح طور پر شوکت نواز میر کو سنا جا سکتا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بڑے پیمانے پر تشدد نہ ہوا تو مظفر آباد اور میر پور میں کچھ نہیں ہم کر پائیں گے۔ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے فورسز کی تعداد کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے۔ آڈیو سے ناظرین یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مقصد پرتشدد حملہ کر کے مذموم مقاصد حاصل کرنا ہے۔ حملے اور لاشیں گرانے کی پیش گوئی بھی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی تھی۔